Assalamualaikum warahmatullahi dost اور mama. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from اسلام کی پہلی کتاب. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب اسلام کی پہلی کتاب شروع کی ہوئی ہے اور شانواز آج ماما آپ کو جو پارٹ پڑھ کے سنائیں گی آپ کو اور ہمارے دوستوں کو وہ ہے پارٹ نمبر 10. تو دیکھتے ہیں کہ پارٹ نمبر 10 ان میں کیا ہے. امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے اس کی پریویس جو ویڈیوز ہیں وہ ساری دیکھ لی ہوں گی اور انجوائے کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائٹل ہے قرآن مجید کی تعلیم. پیارے بچوں، قرآن مجید کی تعلیم میں کیا موٹی موٹی باتیں آتی ہیں وہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. شرک نہ کرو. نمبر 1 ہے شرک نہ کرو. شرک کہتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو گاڈ نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ ایک ہے، ون ہے. دوسری بات ہے کہ صرف خدا کی عبادت کرو، دوسرا کوئی معبود نہیں. یعنی کہ ہمیں صرف اور صرف کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی. اور معبود کہتے ہیں یعنی کہ جو کہ گاڈ ہو، اور کوئی ہمارا گاڈ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہاں جی. That the peoples who did not used to believe in Allah, they tried to make statues and tried to make the statues their God. وہ اچھی بات نہیں ہے. تیسری چیز ہے قرآن کریم میں جو ہمیں موٹی موٹی باتیں ملتی ہیں، اس میں تیسری چیز والدین کی عزت کرو ہے اور ان کی اطاعت کرو. اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو. ہمیں ہمیشہ والدین کی یعنی کہ پیرنٹس کی، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. دیکھو بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو لک آفٹر نہ کریں تو بچہ مر جائے، لیکن ماں باپ اس کو سنبھالتے ہیں اور راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو اور ہمیشہ ان کی فرما برداری کرو. چوتھی چیز ہے نماز قائم کرو. نماز یعنی کہ جو 5 ٹائم کی جو پریئرز ہوتی ہیں نا ڈیلی، وہ. پھر 5ویں چیز قرآن کریم کہتا ہے کہ نماز رمضان کے روزے رکھو. روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ means fasting, so you can't eat anything when you're fasting. ہاں جی. چھٹی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کہتے ہیں چیریٹی کو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ پیسے دیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پیسوں پہ صرف تمہارا حق نہیں ہے. جو بیچارے غریب لوگ ہیں، جن کے پاس فوڈ نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہوم نہیں ہے، تو ان کا بھی حق ہے. تو تمہیں ضروری ہے کہ تم اپنے پیسوں میں سے ان کو بھی دو. پھر 7ویں چیز ہے اگر توفیق ہو تو حج ادا کرو. پتہ نا ہولی کعبہ جو ہے مکہ میں ہے اور وہاں پہ حضرت ابراہیم نے طواف کیا تھا اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی سنت پوری کرنے کے لیے تم پہ بھی ضروری ہے کہ اگر تمہیں توفیق ہو، صحت اچھی ہو، پیسے ہوں تو ضرور جاؤ اور وہاں پہ خانہ کعبہ کا حج کرو. خدا کے اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو. پھر 8ویں جو چیز ملتی ہے ہمیں قرآن کریم میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کے رسول کون ہے؟ رسول کیا ہے؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی، پروفٹ. اور ہمارے نبی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ and his helpers. اللہ تعالیٰ تو گاڈ ہے نا. اللہ تعالیٰ تو مالک ہے سب کو. تو نبی کہتے ہیں پروفٹ کو اور میسنجرز کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے نبی ہیں. تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقی بھی کچھ نبی بھیجے تھے. آگے ہے سب مومن بھائی ہیں، کسی کی تحقیر نہ کرو اور غیبت نہ کرو. مومن کہتے ہیں تمام وہ لوگ جو کہ ایک اللہ پہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبیوں پر بلیو کرتے ہیں، وہ تمام لوگ مومن ہوتے ہیں. تو ان سب کے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. اور ان کی تحقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈس رسپیکٹ کرنا، ان کو یہ فیل کرنا کہ وہ چھوٹے ہیں، ہم بہتر ہیں، اور پھر ان کی برائیاں کرنا کہتے ہیں غیبت ہوتی ہے، بیک بائٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگر تم غلطیاں کرتے اور تم معافی نہیں مانگتے تو یہ زیادہ بری بات ہے. اگر تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، بعض کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور پھر ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرو اور دوسروں کو صبر کرنے کی نصیحت کرو. جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز آتی ہے، چاہے وہ آزمائش ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے نعمت ہو. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کریں گے اور صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال بھی سکتا ہے. اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ صبر سے کام لو. آپس میں صلح کرو، یعنی کہ آپس میں اچھے ٹرمز پہ رہنا چاہیے. لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے.
پھر اس کے بعد ہے کہ عظیم الشان کام کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا کرو. یعنی کہ اگر آپ اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے اور اگر آپ ان سے مشورہ لیں گے کہ جیسے شانواز اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے اپنے دوستوں سے پوچھ لیں کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مسجد کہاں پہ بننی چاہیے. اس کو کہتے ہیں مشورہ کرنا. اور اس میں کتنے کمرے ہونے چاہیے. تو وہ پھر دوست اگر جو آپ کی طرح کے اچھے دوست ہوں گے وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے کہ فلانی جگہ پہ ایک جگہ ہے وہ بہت اچھی ہے، وہاں پہ زیادہ مسلمان بھائی ہیں، وہاں پہ مسجد بنائیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں آپس میں مشورہ کرنا. پھر ہے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے، اور لوگوں سے اور دنیا سے نہیں ڈرنا چاہیے. جو لوگ دنیا سے ڈرتے ہیں ان کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں رہتا. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور جب اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بریو بنا دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، یعنی کہ آلویز بی تھینکفل ٹو اللہ میاں، آلویز بی گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ. اور خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. سائل کو جھڑکی مت دو. سائل کہتے ہیں جو ہوتے ہیں نا بیگرز ہوتے ہیں، یا پھر جو ضرورت میں اپنی مدد کسی کا سوال کرتے ہیں کسی سے کہ میری مدد کر دو، تو اس کو ڈانٹو مت. اگر خیرات نہ دے سکو، یعنی کہ اگر اس کی مدد نہ کر سکو، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس کی مدد نہ کر سکو، تو اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کرو. بس اس کو نیک بات کہہ دو، کوئی اچھی بات اس کو بتا دو کہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے. پھر ہے کہ اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے نا شانواز، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اچھی باتیں کرے. تو اس لیے جو بھی مسلمان، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ساری دنیا کو بتائے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے نبی تھے اور ہمیں اس کے پر یقین رکھنا چاہیے. پھر جب وعدہ کرو تو ضرور پورا کرو، اور خدا عہد کے متعلق پوچھا کرے گا. یعنی کہ وعدہ جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ضروری ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، میں ابھی آتا ہوں، اور پھر وہ بھول گیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پہ کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو اتنی زیادہ امپورٹنس ہے وعدے کی کہ آپ کو وعدہ کر کے کبھی نہیں توڑنا چاہیے. پھر ہے انصاف کرو اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے نا انصافی نہ کرو. انصاف کہتے ہیں، انصاف کیا ہوتا ہے شانواز؟ انصاف مجھے نہیں پتا ہے. جسٹس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ عدل سے کام لو. اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ ایسا آتا ہے جس میں مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اگر وہ ایک بچے کو زیادہ کھانا دیتی، ایک بچے کو کھانا نہیں دیتی، تو وہ ماں نے انصاف سے کام نہیں لیا. لیکن اگر ایک ماں جو ہے وہ اپنے دونوں بچوں کو اچھا ایکول کھانا دیتی ہے، ایکول اچھے کپڑے دیتی ہے، ایکول ساری چیزیں دیتی ہے، اور کسی ایسا نہیں کرتی کہ ایک بچے کو زیادہ ایک بچے کو کم، تو ہم کہیں گے کہ وہ ماں بہت اچھی ماں ہے، اس نے انصاف سے کام لیا ہے. اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے نا انصافی نہ کرو. اور اگر آپ کو کبھی کوئی انسان برا لگتا ہے اور اس نے آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کی ہیں، اس کی وجہ سے کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو اس کے حق سے محروم کر دیں. ہاں جی. That if someone hurts your feeling, you should go away from that person. Exactly. اپنے آپ کو وہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو کسی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو، لیکن ہمیشہ انصاف سے کام لیں. پھر اس کے بعد ہے بد زنی سے بچیں، اور ہمیشہ اپنے بھائیوں سے حسن ظن کرو. بد زنی کہتے ہیں غلط باتیں امیجن کرنا. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کے بارے میں سوچیں، میرا دوست آج سکول نہیں آیا، وہ ضرور اس وقت وہ اسٹیلنگ کر رہا ہوگا، وہ ضرور اس وقت کسی کو مار رہا ہوگا. اس کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں وہ سکھ ہے. ہاں جی، اس کو کہتے ہیں غلط باتیں سوچنا. ہمیشہ اچھی باتیں سوچنی چاہیے، اور آپ کو اس طرح سے آپ کا دماغ پازیٹیو سوچے گا. اور ہمیشہ اپنے بھائیوں سے حسن ظن کرو. حسن ظن کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کو، کہ ہمیشہ کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں نیگیٹیو نہیں سوچنا چاہیے. کیا وہ یہ کر رہا ہوگا، وہ یہ کر رہا ہوگا، ایسے نہیں. Like if someone doesn't come to your place and then you feel negative that if they're stealing or doing bad stuff. ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے اور باقی کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. پیارے بچوں، آج ہم نے جو یہ پڑھا ہے اس میں ہم نے کور کیا ہے کہ قرآن کریم میں موٹی موٹی کون سی باتیں ہیں. اب آپ کو سمجھ میں لگی کہ قرآن کریم میں کیا کیا موٹی موٹی باتیں، امپورٹنٹ باتیں جو قرآن کریم کور کرتا ہے. انشاءاللہ دوستو ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کور کریں گے باقی کا. ٹھیک ہے شانواز؟ اچھا جی. اوکے، پھر اب اللہ حافظ کرتے ہیں. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe our channel. Always leave a like on our channel if you like it. Thank you. اللہ حافظ.